بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، فضیلت شیخ محمد مکی الحجازی صاحب المعروف مکی صاحب کا بیان منہاج مسلم مکمل بیان، جو کہ 19 حصوں پر مشتمل ہے، اسلامی طرز زندگی قرآن و سنت کے مطابق۔ انداز بیان گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاہد کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ باغ علم کھلا ہے تیرے سامنے، کچھ تو بھی پھول توڑ لے اپنی پسند کے، سماعت فرمائیں۔ بیان سننے کے لیے یوٹیوب پر فیصلہ وان مانسرا سرچ کریں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہتے ہیں ہم حیران ہیں، لیکن جب ہم مدینے میں پہنچے تو پتہ چلا کہ فلاں منافق مر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خبر عطا فرما دی۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں ہیں، بڑا واقعہ الحمدللہ آپ قصص الانبیاء میں سن چکے، پڑھ چکے، سیرت النبی میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاں بازو کو بلا کے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کل انشاءاللہ اللہ ہمیں فتح عطا فرمائیں گے، اور فلاں جگہ فلاں کافر قتل ہوگا، فلاں جگہ فلاں کافر قتل ہوگا، فلاں جگہ فلاں کافر قتل ہوگا، فلاں جگہ فلاں کافر قتل ہوگا۔ اور صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم جب جنگ بدر ختم ہو گئی، ہم نے ان جگہوں کو جا کے دیکھا تو 1 انچ کا بھی فرق نہیں تھا، اسی جگہ اس کافر کی لاش پڑی تھی جہاں حضور نے اشارہ فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خبر دے تو یہ بھی خبر ہے، حالانکہ تو کہتے تھے کہ کل کیا ہوگا، کون مرے گا، کہاں مرے گا، تو نے فرمایا یہاں مرے گا، یہ یہاں مرے گا، یہ یہاں مرے گا۔ اسی طرح حدیث مبارک میں یہ واقعہ ہے، ایک آدمی نے، ایک کافر تو بعض کتابوں میں ہے امیہ سے، اور بعض میں کسی دوسرے کافر کا نام آیا ہے، اس نے طے کیا، اس نے یہ بات طے کی کہ اگر مہربانی، آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، اور دیکھو مشورہ کہاں کیا، حتیم میں، اللہ کے کعبے میں اور ہجر میں، حتیم کے اندر بیٹھ کے مشورہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تم قتل کر دو نا تو اتنا پیسے دوں گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، حالانکہ دیکھو وہ کفر پہ ہیں، کافر ہیں، اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، اور دشمنی اس حد تک کہ اللہ کے پیغمبر کو قتل کرانے کے لیے خدا کے کعبے میں مشورہ ہو رہا ہے۔ تو یہ باطل لوگ جو ہوتے ہیں، یہ نہ سوچا کریں یار کعبے میں ایسی بات ہو سکتی ہے، مسجد میں ایسی بات ہو سکتی ہے، یار فلاں مولوی جو ہے بھلا وہ بھی ایسی بات کہہ سکتا ہے۔ اللہ کے بندے، مسجد کعبۃ اللہ سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ اور حتیم کا معنی کیا ہے؟ کعبے کے اندر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں قتل کر دوں گا، لیکن اتنے پیسے لوں گا، آدھے پیسے مجھے ابھی دے دو، اور آدھے پیسے جو ہیں وہ قتل کے بعد۔ اس نے کہا قبول ہے۔ اس نے آدھے پیسے لے لیے، اور وہ آدھے پیسے جو تھے اپنے گھر میں کسی خاص مقام پہ چھپا کے دفن کر کے سیدھا مدینہ منورہ پہنچا۔ اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اس نے سوچ لیا کہ مدینہ منورہ میں رہ کر سرکار دو جہاں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قاتلانہ حملہ کرنا کوئی مذاق تو نہیں، کیونکہ اب مدینہ منورہ میں تو حضور کی سلطنت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور سب پروانے ہیں، جان نثار ہیں۔ حضور پاک پر مدینے میں حملہ کوئی کیسے کرے، جرأت کیسے کرے؟ صحابہ تو 1 منٹ کے لیے جدا نہیں ہوتے۔ ہاں حضور چلے گئے گھر تو گھر چلے گئے۔ اس نے کیا سازش کی کہ آ کے مسلمان ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اور میں ٹھیک، اب جناب وہ نماز میں آ جائے، صفوں میں آ جائے، مسجد میں آ جائے، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے جو تو گھل مل گیا نا، مسلمان ہو گیا، اور لوگ اس کی واہ واہ کر رہے ہیں کہ دیکھو یار ابھی دیکھو مکہ چھوڑ کے آیا ہے، ہمت کی بڑی، اب یہ نیا نیا اسلام میں داخل ہوا ہے، فطری بات ہے کہ ہر آدمی پھر اس سے محبت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے۔
اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے میرے پاس جو خنجر تھا اس کو خنجر مارنے کا تجربہ تھا. ہر آدمی کا تجربہ ہوتا ہے نا، بعض تلوار چلانے کے ماہر ہوتے ہیں، بعض خنجر پھینکنے کے ماہر ہوتے ہیں، بعض چاقو مارنے کے ماہر ہوتے ہیں، بعض لکڑی مارنے کے. اس زمانے میں تو یہی بہادری ہوتی تھی. یہ بندوقیں یا ریفلیں، یہ کلشن کوفیں اور یہ فلاں چیز اور یہ اسلحے، یہ سلاح، اس کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا. تو اس دور میں ایک یہ بھی تھا کہ جو بڑے دشمن ہوتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ اپنی تلواروں کو یا اپنے خنجر کو سانپ کی زہر میں یا اور کسی زہر میں ایک برتن میں زہر ڈال کے خنجر اس میں ڈال دیتے تھے کہ خنجر جو ہے وہ زہر میں ڈوبا رہے. اس کے بارے میں ان کا یقین یہ ہوتا تھا کہ اب یہ خنجر جو ہے صرف خنجر نہیں رہا بلکہ زہر آلود بھی ہو گیا ہے. اب یہ دو حادثہ ہو گیا ہے. جس بندے کو بھی ہم ماریں گے اگر صحیح معنی میں خنجر نہیں لگا لیکن تھوڑا سا چمڑا کاٹ گیا، زہر اندر چلی گئی. خنجر سے نہ مرا، زہر سے مر گیا. تو اس کے وار سے کوئی بچ نہیں سکتا. یعنی ایک آدمی خنجر مارتا ہے لیکن صحیح مقام پہ آپ خنجر نہیں مار سکے. اس نے ہاتھ دے دیا، روک لیا، اس نے پکڑ لیا لیکن ذرا سا نشان لگ گیا، ٹچ ہو گیا تو اندر زہر چلی گئی. وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے خنجر کو زہر میں بجھا دیتا تھا رات کو کہ جب بھی مجھے موقع ملا تو میں اس خنجر سے سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کروں. ایک دن وہ کہتا ہے خدا کی شان ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے بیٹھے ہیں، کوئی ایک بندہ بھی نہیں، ایک صحابی بھی نہیں. اللہ کی شان ہے، بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں. تو کہتا ہے کہ میں نے سوچ لیا دل میں کہ آج موقع ہے، اگر آج کا موقع چلا گیا تو پھر پتہ نہیں کب موقع آئے گا. تو کہتا ہے کہ میں نے اپنے خنجر کو سنبھالا، اس کو اپنے کپڑوں کے اندر چھپایا اور بڑے آرام سے پاؤں پہ پاؤں رکھتے ہوئے ایستا 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 کہ میرے پاؤں کی آواز بھی نہ نکلے اور میں حضور کے قریب پہنچ کے حملہ کر دوں. کہتے ہیں بڑی احتیاط سے، بڑے محتاط اندازے سے میں چل رہا ہوں. چلتے 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 جب میں عین قریب پہنچ گیا، یعنی باقی صرف وہ تقریباً میرے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 15-20 قدم کا فاصلہ رہ گیا تو یکدم حضور نے پیچھے دیکھا، فرمایا السلام علیکم، ادھر آؤ، سامنے آ جاؤ. اب تو میں ڈر گیا، اب تو حضور نے دیکھ لیا، اب تو حملہ نہیں کر سکتا. فوراً حضور نے پیچھے دیکھا، فرمایا اچھا ادھر آؤ، ادھر سامنے آ جاؤ. کہتا ہے میں سامنے آ گیا. حضور نے فرمایا کیوں آئے تھے؟ کہنے لگا حضور میں مسلمان ہوا اور پھر اب تو میں آ رہا تھا کہ آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ کی صحبت میں بیٹھ جاؤں. آج آپ اکیلے بیٹھے تھے. حضور نے فرمایا سیدھی سیدھی بات کرو، کیوں آئے تھے تم؟ مجھے سنا یہی سیدھی بات. انہوں نے فرمایا فلاں کافر کے ساتھ جو تم نے حتیم میں بیٹھ کے میرے قتل کا معاہدہ کیا تھا وہ تمہیں بھول گیا ہے؟ اب اس کے تو بالکل اوسان خطا ہو گئے. حضور نے فرمایا اور تم آدھے پیسے لے کے تم نے فلاں جگہ وہ پیسے چھپائے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے؟ اس نے کہا حضور یا رسول اللہ آج تک تو میں منافق تھا لیکن آج مجھے یقین ہو گیا آپ اللہ کے سچے نبی، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول. آج میں سچے دل سے کلمہ پڑھ رہا ہوں. ابھی تک تو میں نے مکر کیا، کیونکہ یہ بات آپ کو کسی نے بتائی؟ یہ تو میرے اور اس کے درمیان ایک راز ہے اور یہ بات مکے میں ہے. اس کی فیملی کو بھی پتا نہیں، میری فیملی کو بھی پتا نہیں، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو اللہ نے خبر دی. حالانکہ دیکھیں کتنی غیب کی بات ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی پاک کو خبر دی. اور بالکل یعنی اس نے اعتراف کیا کہ جو آپ فرما رہے ہیں بالکل حق ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی غیب کی خبر، اتنا بڑا واقعہ کہ جس کا اس کے اپنے اہل و عیال کو بھی پتہ نہیں، لیکن حضور نے بتلا دی. اور یہ بھی بتلا دیا کہ تم لوگوں نے معاہدہ کیا، حتیم میں بیٹھ کے معاہدہ کیا، اتنے پیسے طے کیے اور اتنے پیسے تم نے فلاں جگہ چھپائے ہیں. اب باقی کیا رہ گیا تھا؟ اس نے کہا بالکل یاد.
اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے دل میں جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا احترام، اکرام اور عزت تھی، اور کسی کی میرے دل میں اتنی احترام نہیں تھا، کیونکہ بی بی فاطمہ جو ہے، بی بی عائشہ کہتی ہے کہ خدا کی قسم ہے سیدہ فاطمہ عین تصویر تھی محمد الرسول اللہ، کہ اگر بی بی فاطمہ پہ نظر پڑے تو حضور نظر آئے، اس لیے مجھے محبت تھی بی بی فاطمہ۔ اور بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ واللہ ہے کہ خدا کی قسم ہے کہ بی بی فاطمہ بولنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، چلنے میں بے عین ہی معلوم ہوتا تھا کہ سرکار دو جہاں کی تصویر کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے مجھے بی بی فاطمہ سے بڑا پیار تھا۔ لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہے ایک واقعہ ایسا ہوا کہ میرے دل میں ان کی عظمت شان میں کمی آ گئی کہ سرکار دو عالم کی وفات کی یعنی وقت ہے، مرض الوفات ہے، جس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اسی بیماری کے دوران میں بی بی فاطمہ آئی، حضور نے اشارہ کیا، بی بی فاطمہ حضور کے قریب ہوئی، تو اس کے بعد جو ہے بی بی فاطمہ فوراً رونے لگی۔ تھوڑی دیر گزری پھر حضور نے اشارہ کیا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پھر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھک گئی، اور حضور نے کوئی بات فرمائی اس کے کان میں تو بی بی فاطمہ ہنسنے لگ گئی۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں تو حیران ہو گئی کہ یہ وقت ہے ہنسنے کا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا وقت ہے، اور آپ کی تکلیف کا یہ عالم تھا کہ وہ تکلیف کسی عام انسان کو ہو تو برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا اوان انقطاع اب ہو رہی، عائشہ میری آنتیں مبارک جو ہے وہ کٹ رہی ہیں اس زہر کی وجہ سے جو مجھے یہودیہ نے دیا تھا۔ یعنی اس قدر تکلیف ہے، اس قدر شدت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ 5 7 مشکیزیں ٹھنڈے پانی کے ڈالے جاتے، حضور کو ہوش مبارک آتی اور پھر حضور بے ہوش ہو جاتے۔ اس قدر تکلیف میں، اس وقت میں بی بی فاطمہ کا ہنسنا جو ہے، بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ تعجب تو میں تو حیران ہو گئی کہ بی بی فاطمہ یہ ہنسنے کا وقت ہے، سرکار کے جانے کا وقت ہے، جدائی کا وقت ہے، رونے والی بات تو سمجھ آ گئی لیکن ہنسنا کیوں ہے؟ کہ کھلا کے بی بی ہنس پڑی۔ لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے جرأت نہ ہوئی اس وقت میں، اس صدمے کے علم کے زمانے میں میں نے کوئی بات نہ کی، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کا مرحلہ گزر گیا، کچھ دن گزر گئے، کچھ ہم صدمے سے سنبھل گئے، تو میں نے بی بی فاطمہ سے وہ بات نہ رہ سکی۔ میں نے کہا بی بی فاطمہ میرے دل میں تو سب سے زیادہ آپ کی قدر ہے، لیکن یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ ہنسنے کا وقت تھا۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا نے کہا کہ اما جان اگر آپ نے پوچھ لیا ہے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ میں یہ راز کسی کو نہ بتاتی۔ میں کیا بات تھی؟ انہوں نے کہا کہ جب سب سے پہلے میں حضور کے قریب ہوئی، سلام کیا، آپ کے سر سینے مبارک پہ جھکی، تو حضور نے مجھے کان میں بتلا دیا کہ فاطمہ اب میرے اللہ کے پاس جانے کا وقت آ گیا، اب میری وفات قریب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے کا میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو میں حضور کے فراق میں رو پڑی کہ حضور کی وفات کا وقت آ گیا۔ پھر حضور نے دوبارہ مجھے اشارہ کیا، دوبارہ مجھے قریب کیا، تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تمام اہل بیت میں سے سب سے پہلے جلدی تو تم میرے پاس آؤ گی، تم مجھے ملو گی، تو میں خوش ہوگی کہ جب حضور کو ملنا ہے جلدی، تو اس خوشی میں ہنس پڑی، کیونکہ حضور کے ملنے کی جو خوشی تھی میں کیسے چھپا سکتی۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ تمام اہل بیت حیران رہے، اور اول ما توفیت حضور کے بعد سب سے پہلے پھر وفات ہوئی تو بی بی فاطمہ، وہ حضور کا فرمان پورا ہو گیا کہ تمام خاندان میں سے سب سے پہلے تو تم آؤ گی میرے پاس۔ تو یہ بھی ایک غیب کی خبر تھی جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو عطا کی۔
اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن اپنے ازواج مطہرات کو آپ نے فرمایا اسرعکن بی لحوکن اطولکن یدن. آپ نے فرمایا میری ازواج مطہرات تم میں سے، تم بیویوں میں سے سب سے پہلے وہ بیوی میرے پاس آئے گی میری وفات کے بعد جس کا ہاتھ لمبے ہے. اطولکن یدن، جن کے ہاتھ لمبے ہیں وہ بیوی سب سے پہلے مجھے ملے گی. اب سب ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ ہم حیران ہو گئے، ہم نے تو ہاتھ کا پیمائش شروع کر دیا، بھئی لے آؤ دیکھو کس کا ہاتھ لمبا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہاتھ جو تھے بے اعتبار ہاتھ کے بی سودا کا ہاتھ لمبا تھا، کیونکہ بعض ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، بعض درمیانے ہوتے ہیں، بعض چھوٹے ہوتے ہیں. جیسے قد ہے، بعض قد لمبا ہوتا ہے، بعض درمیانہ ہوتا ہے، بعض چھوٹا ہوتا ہے. تو بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ مبارک جو ہے وہ لمبا تھا. تو ہم نے کہا کہ بی بی سودا خوش قسمت ہے، اس کی وفات حضور کے پاس جلدی ہوگی اور جلدی جائے گی حضور کے پاس. تو کہتی ہیں لیکن فوت ہو گئی بی بی زینب پہلے. جب بی بی زینب فوت ہو گئی پہلے تو ہمیں اب حضور کا وہ فرمان سمجھ آیا. ہم نے کہا کہ حضور نے جو فرمایا تھا نا کہ اطولکن یدن کنایۃ عن الجود والسخاء، حضور نے فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے اشارہ تھا کہ جو سخی ہو. تو سب سے زیادہ سخاوت تھی بی زینب وہ اسی لیے المساکین کہلاتی تھی کہ غریبوں کی ماں ہے. کوئی بھی غریب ان کے دروازے پہ جاتا تو خالی نہیں آتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ وہ بھی جلدی آئے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. مانا کیا تھا کہ یعنی اشارہ تھا سخاوت سے. تو سب سے پہلے وہی بات پوری ہوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر عطا کی. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر آپ کتاب الفتن کھول کے دیکھیں احادیث میں، اور اسی طرح اگر آپ اشراط الساعہ یعنی علامات قیامت کھول کے دیکھیں تو ایک ایک فتنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. ایک ایک فتنے کے قائد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. ایک ایک قیامت کی علامت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. علامات صغریٰ کا بتلایا، علامات کبریٰ کا بتلایا، اور عین جیسے خبر دی صادق المصدوق نے بے عین ہی اسی طرح پیش آئی. تو اسی لیے اس مسئلے میں میں نے اس چیز کو اللہ کی رحمت اللہ کی توفیق سے مقدم رکھا ہے تاکہ آپ سمجھ لیں کہ تمام اہل سنت والجماعت کا، تمام علماء حق کا، تمام اہل توحید کا، سب کا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہزاروں بے حد و حساب غیب کی خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، جن کا تعلق صحابہ سے ہے، جن کا تعلق جنگوں سے ہے، جن کا تعلق علامات قیامت سے ہے، جن کا تعلق بعد میں آنے والے فتن سے ہے. یعنی ہر اعتبار سے اتنے انباء غیب ہیں، اتنے اخبار غیب ہیں کہ جن کا کوئی حد و حساب نہیں. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہیں گے انباء عن الغیب، اظہار عن الغیب، اخبار عن الغیب، اطلاع عن الغیب، کہ اللہ نے غیب کی بات کو پیغمبر پہ کھول دیا. غیب کی اللہ نے اطلاع دے دی، حضور کو مطلع کر دیا. غیب اللہ نے حضور پہ ظاہر فرما دیا. غیب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو باخبر کر دیا. اور اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ ذالک من انباء الغیب. میرا مدنی ہے، غیب کی خبریں تو ہیں ہم نے آپ کی طرف آئی کی. اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ میرا محبوب جب تک ہم نے آپ کو نہیں بتائیں گے لا تعلمها انت ولا قومك من قبل، میرے بتانے سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتے. اس لیے ایک ہے غیب پر مطلع کر دینا، ایک ہے غیب کی خبر دے دینا، ایک ہے غیب کو ظاہر کر دینا، ایک ہے علم غیب. علم غیب جو ہے وہ خاص ہے، خداوندی ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں.
اس بات کو اچھی طرح دماغوں میں سمجھیں گے. یہی وہ وجوہات ہے کہ جب وہ ایسے واقعات سنا دیں, دیکھو جی حضور نے غیب کی خبر دی ہے, یہ وہابی کہتے ہیں حضور کو غیب نہیں ہے. یہ دیکھیں حضور نے غیب کی خبر دی ہے کہ نہیں دی. یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اوتی تو علم علوم الاولین والآخرین, اللہ نے مجھے اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا. دیکھو جی حضور نے خبر دی ہے کہ نہیں دی. یہ دیکھو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ آج جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. اور حضرت حذیفہ بن الیمان صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے مجھے قیامت تک آنے والے تمام فتنوں کے بارے میں بتایا ہے, اور ان فتنوں کی جو قیادت کریں گے ان قائدوں کا نام بھی بتلا دیا ہے. اچھا اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں حضور پاک نے خبر دی کہ علامات قیامت میں ایک وقت آئے گا کہ حفاتن عوراتن غرلن, کہ سر کے ننگے پاؤں ننگے بکریاں چرانے والے بدن ننگے لوگ جو ہوں گے, ایک وقت آئے گا یتطاولون فی البنیان, بلڈنگوں کی بلندی میں فخر کریں گے. وہ کہے گا میری بلڈنگ بڑی ہے, وہ کہے گا میری اس سے اونچی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں آج بالکل سامنے ہے کہ نہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ یکثر القراء ویقل العلم, کہ قاری تو بہت ہو جائیں گے قرآن پڑھنے والے, لیکن علم نہیں ہوگا. یعنی آپ دیکھیں کہ پہلے دور میں پاکستان میں کسی مسجد میں قاری کا ملنا جو ہے یہ تو جوئے شیر تھا, جوئے شیر کے مترادف تھا. وہاں تو بالکل قرآن راگنیوں میں پڑھا جاتا تھا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مد کیا ہوتی ہے اور شد کیا ہوتی ہے اور غنہ کیا ہوتا ہے اور وقف کیا ہوتا ہے, وصل کیا ہوتا ہے, سکتہ کیا ہوتا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو خیر موٹی موٹی باتیں, ان کو تو یعنی اس سے بھی بڑی باتوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا. ہر آدمی اپنی سر کے مطابق, راگ کے مطابق, راگنی کے مطابق. اس سے بھی بڑی باتوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا. ہر آدمی اپنی سر کے مطابق, راگ کے مطابق, راگنی کے مطابق قرآن جیسے مرضی آئی بنا بنا کے پڑھتا تھا. اور آج آپ حیران ہوں گے کہ شاید کوئی مسجد ہو جہاں قاری نہ ہو. یہی حال انڈیا کا ہے, یہی حال بنگلہ دیش کا ہے, یہی حال عرب کا ہے. ایک دور ہوتا تھا کہ یہاں مساجد میں لوگ قرآن شریف لے کے تراویح پڑھاتے تھے, حافظ نہیں ملتے تھے, حافظ نہیں ہوتے تھے. یعنی سرزمین مکہ محبت الوحی, یہاں اللہ کا قرآن اترا ہے, وہاں حافظ نہیں ہوتے تھے. تراویح باقاعدہ قرآن لے کے کھڑے ہیں پڑھا رہے ہیں. اور آج اللہ کی رحمت دیکھیں, اللہ کی شان دیکھیں کہ ماشاءاللہ تحفیظ القرآن کا پورے ملک میں اللہ کی رحمت سے جال بچھا ہوا ہے. اور جناب ایسے ایسے قاری اور ایسے ایسے حافظ اور ایسے ایسے نوجوان بچے پیدا ہو رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. لیکن کیا حضور کا وہ فرمان سچا ہوا کہ نہیں کہ قاری کثرت سے ہوں گے لیکن علم اٹھ جائے گا. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری امت میں ایک وقت آئے گا کہ جب امین کو تو لوگ خائن سمجھیں گے اور جو خائن ہوں گے وہ امین ہوں گے. دیکھ لیں کہ عین وہی وقت پیش آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا کہ آج جو اچھا آدمی ہے, جو دین والا ہے, اس کی زندگی مشکل ہے. یعنی آج اگر کوئی آدمی صحیح معنی میں سنت کے مطابق لباس ہو, سنت کے مطابق داڑھی ہو, پگڑی ہو, اور موٹی پنڈلی پہ اس کی چادر ہو, اور جناب مسواک ہو, اس کے پاس وہ بالکل عین شرع کے مطابق لباس, لوگ کہیں گے دیکھو جی ماشاءاللہ جو کارٹون جا رہا ہے. اور انگریزی لباس ہو, 3 پیس سوٹ ہو, گلے میں ٹائی ہو, بالکل معلوم ہو کہ بالکل روحانی اولاد ہے انگریزوں کی, تو سمجھا جائے گا کہ وہی بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے, معزز آدمی معلوم ہوتا ہے. دیکھا نہیں ویل ڈریس. اور اگر کاؤ بوائے ہو وہ تو سبحان اللہ, وہ تو پھر ماشاءاللہ وہ تو بالکل یوں سمجھے نا کہ بالکل اصلی ہے, وہ تو نقلی ہے نہیں. وہ جیسے ایک آدمی کے مسل مشہور ہے کہ ایک آدمی الو بیچ رہا تھا, ایک بڑا تھا ایک چھوٹا. تو اس نے پوچھا بھی اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا جی بڑے کے 10 روپے, چھوٹے کے 20. اس نے کہا یار آپ یہ بڑا بے وقوف آدمی ہے, جو بڑا الو ہے, پلا ہوا ہے, ٹھیک ٹھاک بڑا پرندہ ہے, اس کے تو کہتا ہے 10 روپے, اور جو ابھی بچہ ہے اس کا کہتا ہے 20. نے کہا یار تمہارا دماغ. اور نے کہا بھائی اس کے الو کے پٹھے ہونے میں تو شبہ ہی نہیں ہے نا.
کہ یہ جو بڑا ہے اس کی نسل کا مجھے کیا پتا کہ اس کا باپ کون تھا. اس میں تو شبہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ الو کا پٹھا جو ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، یہ تو بالکل اصلی نسلی ہے. تو جب یہ عالم ہو گیا ہو اور اس کے مقابلے پہ دین والا آدمی جو ہے وہ بالکل ایسا نظر آئے کہ بدا الاسلام غریباً بس یعود غریباً کما بدا. حضور نے فرمایا پھر ایک وقت آئے گا جب میرا اسلام جو ہے لوگوں کو اوپرا لگے گا، اجنبی لگے گا کہ یہ کون ہے یار، یہ کوئی بندہ ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ داڑھی ہے جھاڑی ہے، لوگ کہتے ہیں باقاعدہ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ بھی داڑھی کوئی آخر ہم نے کوئی بازار سے تو نہیں خریدی، کسی کے کہنے سے رکھی ہوئی ہے. بے دے تو دیکھو کہ کہنے والا کون ہے. تم نے جو آخر انگریزی لباس پہنا ہے تم نے بھی تو کسی کے کہنے پہ پہنا ہے نا. اور اگر ہم نے کوئی اپنی شکل تھوڑی بہت اسلام کے مطابق بنائی ہے تو ہم نے بھی کسی کے کہنے پر بنائی ہے. تم اس کہنے والے پہ نظر ڈالو، ہماری گندی بندی داڑھی پہ تو نظر نہ ڈالو نا. یہ نظر ڈالو کہ یہ داڑھی سنت کس کی ہے. اور اگر ہم اعتراض کر رہے ہیں تو یہ اعتراض کہاں تک پہنچے گا. تو اس لیے بے عین ہی وہی خبر آ رہی ہے جو صادق مصدوق نے دی. تو اب ہمیں سمجھ کے آیا کہ اخبار غیب اللہ نے لاکھوں غیب حضور کو بتلائے ہیں، لیکن علم غیب کلی کے تمام تفصیلات ما کانا جو ہو چکا، جو ہوگا، جو قیامت تک، قیامت کے بعد آسمانوں میں زمینوں میں، ان ساری تفصیلات کا علم غیب جو ہے وہ مالک صرف اللہ، اور وہ خاص ہے خداوندی ہے. اگر اس کے بارے میں کوئی عقیدہ کسی اور کے بارے میں رکھے نعوذ باللہ تو اس سے بڑا کفر کوئی نہیں. اور یہ میں خود نہیں کہتا بلکہ نجم الرحمان ایک کتاب ہے جو بعض بریلوی علماء کی لکھی ہوئی ہے، اس میں اس نے یہ لکھا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ لا یستقر نطفۃ فی فرج انثی الا وینظر الشیخ الیہا، کہ کسی عورت کے فرج میں نطفہ ٹھہرتا نہیں مگر پیر دیکھ رہا ہوتا. یہ کتاب میں ہے، نجم الرحمان حوالہ یاد رکھ سکتے ہیں آپ. یہ نہیں کہ کسی نے ایسے بات گھڑ لی ہے، یعنی اس سے بڑا علم ہے کوئی، کیونکہ وہ یعلم ما فی الارحام کس کی صفت تھی؟ اللہ کی صفت تھی. انہوں نے وہی صفت اپنے پیر میں رکھی کہ وہ شیخ کیا ہوا جس کو یہ پتہ نہ ہو. وہ کہتے ہیں وہ تو پھر پیر ہوا ہی نا. پیر ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے اوپر کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی، حتی لا یستقر النطفۃ، حتیٰ کہ نطفہ قرار نہیں پکڑتا عورت کے فرج میں مگر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن کتاب لکھنے والے کو اتنا عقل بھی اللہ نے نہیں دیا تھا کہ نطفہ فرج میں نہیں ٹھہرتا، وہ رحم میں ہوتا. یعنی علم تو اللہ نے اتنا دیا تھا لیکن دعویٰ علم غیب کا کر رہا ہے پیر کے لیے. وہ عقل کرو، نطفہ بھی کبھی اللہ تبارک و تعالی نے یعلم ما فی الارحام هو الذی یصورکم فی الارحام. ارحام جمع رحم کی ہے. تو اس لیے میں نے اس مسئلے پہ زیادہ زور دیا. اسی بات کو سمجھیں کہ علم ہو مضاف غیب کی طرف ہو، علم میں غیب یہ خاص ہے خدا ہے. اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب والشہادہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی عالم ما کان و ما یکون نہیں، اللہ کے سوا کوئی عالم الکلیات والجزیات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی تمام علوم کائنات کے اگر میرے اللہ کے علم کے مقابلے پہ لے آؤ تو وہ ایک قطرہ بھی دریا کے مقابلے پہ نہیں. اسی لیے حضرت خضر نے فیصلہ کیا کہ آپ سمندر میں کشتی میں بیٹھے ہیں اور ایک چڑیا آگے کشتی کے کنارے پہ بیٹھتی ہے اور وہ چونچ میں پانی لیتی ہے. حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بات تو بتلاؤ، هل نقص من ماء البحر شیء، کیا یہ سمندر کے پانی سے، دریا کے پانی سے یہ چڑیا نے جو چونچ میں پانی لیا ہے کوئی پانی کم ہو گیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام ہنس پڑے. انہوں نے کہا حضرت خضر یہ کیا کم ہو گیا ہے کہ چڑیا چونچ میں کیا لے جائے گی؟ سمندر سے دریا سے ایک قطرہ لے بھی جائے تو کیا ہو جائے گا؟ تو حضرت خضر نے فرمایا، اور حضرت خضر کے بارے میں تو ان کا عقیدہ ہے نا کہ تمام اولیاء کا سر چشمہ حضرت علی ہے اور اس کے بعد حضرت خضر ہے. تو حضرت خضر کا فیصلہ سنیں. فرمایا کہ علمی و علمک و علم الخلائق کلھا لا ينقص من علم اللہ
فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ نے تجھے شریعت کا علم دیا ہے، مجھے تکوینیات کونیات کا علم دیا ہے، میرا علم تیرا علم اللہ کی ساری مخلوق کا علم، فرشتوں کا علم، انبیاء کا علم، اولیاء کا، ساری مخلوق، علمی و علم کا و علم الخلائق کلھا، ساری مخلوق کا علم اللہ کے علم سے اتنا کمی بھی نہیں کر سکتے جتنا کمی اس چڑیا نے سمندر کے پانی سے کی ہے۔ کیوں علماء نے فرمایا کہ ایک قطرے کو دریا سے تو کوئی نسبت ہو سکتی ہے نا، کوئی کمپیوٹر کل نکلا ہے ضرب تقسیم دے کے کوئی نسبت نکال لے، لیکن مخلوق کے علم کو اللہ کے مقابلے پر اللہ کے علم سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عالم الغیب ہونا، عالم الغیب و شہادہ ہونا اور عالم موجودات معدومات ہونا، کہ جو چیز ابھی وجود میں بھی نہیں آئی اس کا بھی علم، جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے اس کا علم۔ اسی لیے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے تقدیر کی قلم، اور اس کے بعد اس کو حکم دیا اکتب ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، لکھو جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا قیامت تک۔ اسی کو لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں نے ڈاکہ مارنا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے میں نے چوری کرنی ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے میں نے زنا کرنا ہے، پھر سزا کس بات کی؟ اسی پہ لوگ جو ہیں وہ بدعقیدگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے، لکھنے کا معنی یہ نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ کی گاڑی میں ایئر کنڈیشن لگا ہوتا ہے، اس میں دونوں نشان ہوتے ہیں، کول کا بھی ہیٹ کا بھی، کہ بھی اگر آپ نے ٹھنڈا کرنا ہے اس کو کول پہ رکھے اور چلا دیں، گاڑی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو سردی میں ہیٹ کی ضرورت ہے آپ اس کو سرخ میں لے جائیں اور اس کے بعد چلا دیں، گاڑی گرم ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس گرمی کے موسم میں کوئی آدمی، کوئی بچہ، کوئی ڈرائیور اس کو ہیٹ پہ رکھ دے اور پھر چلا دے اور گاڑی گرم ہو جائے، اور دوسرا کہے وہ خدا کے بندے ہم پہلے گرمی میں رہے تم نے ہیٹر کھول دیا ہے، وہ کہے جناب لکھا ہوا جو ہے، تو پھر یہ لکھے ہوئے کا قصور ہے یا چلانے والے کا قصور ہے؟ لکھا ہوا تو دونوں ہیں، ہیٹ بھی لکھا ہے کول بھی لکھا ہے، لیکن گرمی میں اگر اس کو ہٹا کے ہیٹ پہ رکھ کے چلا دو تو چلانے والے کا قصور ہے، لکھنے والے کا قصور نہیں۔ اللہ نے ہر چیز لکھ دی، کیا مانا جو ہم نے کرنا تھا کہ پیدا ہونے کے بعد جو ہم کریں گے وہ اللہ جانتے تھے، وہ پہلے لکھ دیا۔ یہ نہیں کہ ہمیں زبردستی مجبور کیا کہ تم نعوذ باللہ چوری کرو، چوری ہم نے خود کی، زنا ہم نے خود کیا، برائی ہم نے خود کی، اسی لیے تو سزا بھی دے گی۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اللہ فرماتے میں تمہیں ایسے تو سزا نہیں دے رہا، جزاء بما کانوا یعملون ولکم ما کسبتم بما قدمت ایدیکم، جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کما کے آگے بھیجا وہی تمہیں مل رہا، جو تم نے کیا ہے اسی کی تمہیں سزا دے رہا۔ باقی ہے لکھ دینا، یہ اس کے کمال علم پہ دلالت کرتا ہے کہ ہمارے کرنے سے پہلے ہی اللہ جانتے تھے۔ تو اب انشاءاللہ زندگی باقی اللہ کو منظور ہے تو اگلے درس میں وہ علم غیب اور اس کے لیے اللہ کے قرآن سے اور احادیث مبارکہ سے جو اللہ توفیق دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، عقیدہ مسلم کے دروس کے سلسلے میں مسئلہ علم غیب پہ ہم درس سابق میں کچھ دلائل کا ذکر کر رہے تھے۔ اصل میں یہ مسائل جو ہیں اتنے مہم ہیں، اہم ہیں، دقیق ہیں کہ ان کے لیے تو بہت بڑی وسعت وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے قرآن مقدس کی 2-4 آیات مبارک، ورنہ اللہ کے قرآن میں تو متعدد آیات ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ علم غیب، علم ما کان و ما یکون اور علم کلی جزئی، تمام تفصیلات، جزئیات، معدومات، موجودات، مخلوقات، قبل الوقوع بعد الوقوع کا عالم جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ نے جہاں جہاں علم دیا ہے وہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔
اللہ نے اس کو ظاہر فرما دیا ہے. ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. اب دیکھیں نا کہ میری مٹھی میں ایک چیز ہے تو یہ غائب ہے، اور اگر کھل جائے تو اب تو غائب نہیں ہے، اب تو ظاہر. ایک بات کو ہمیشہ سمجھنا کہ غائب تو تب تک ہے نا جب تک وہ چھپی ہوئی، اب کھل گئی تو غائب. تو جتنے یہ مغیبات ہیں جب اللہ نے انبیاء پہ ظاہر کر دیے، انبیاء کو اللہ نے باخبر فرما دیا، اللہ نے بتلا دیا، تو وہ غائب رہے ہی نہیں. اس کی ایک اور مثال سمجھیں تاکہ خدا کرے میری بات سمجھانے میں اللہ مجھے توفیق دے، آسانی ہو. کہ حجاج ابن یوسف کے پاس ایک دفعہ ایک نجومی آ گیا، علم نجوم کا بڑا ماہر. لیکن حجاج ابن یوسف بہرحال ظالم ہونا الگ بات ہے، لیکن بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، جس نے اللہ کے قرآن میں اعراب لگائے ہیں. یہ جو آج زبر دے رہے ہیں ساری حجاج ہیں لگوائی تھی. اور دنیا کا مانا ہوا خطیب تھا. یعنی حجاج ابن یوسف ان لوگوں میں گزرا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطابت کے بعد اس کا نمبر ہے. اتنا بڑا خطیب تھا اور اتنا بڑا ادیب تھا. تو اس کے پاس ایک نجومی آ گیا، تو وہ نجوم وجوم پہ عقیدہ شقیدت نہیں رکھتا تھا. اس نے کہا بھی کیا؟ اس نے کہا جی میں کوئی بات بھی پوچھو تو میں بتلا دیتا ہوں. اتفاق سے اس کے پاس پتہ نہیں کنکریاں تھیں، کو گٹھلیاں تھیں، کیا تھیں. تو وہ اندر گئے، اندر جا کے دونوں ہاتھوں میں گٹھلیاں لے کے آئے اور کہا کہ بتاؤ. اس نے کہا جی اس میں 10 ہیں، اس میں 9 ہیں. ٹھیک تھا، بتایا، صحیح تھا، واقعی سی تھا. اب تو حجاج بڑا حیران ہوا کہ بھئی یہ تو میں کمرے میں گیا ہوں، خود چھپا کے لایا ہوں، کسی کو پتہ ہی نہیں. اس نے کہا اچھا چلو تجربہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اتفاق سے ہی اس نے کہہ دیا ہو. وہ دوسری دفعہ گئے، پھر اس نے الٹ کر دی، یعنی ادھر 10 کر دی، ادھر 9 کر دی. پھر آ گئے، انہوں نے کہا اب بتاؤ. اس نے کہا جی ادھر 10 ہیں، ادھر 9 ہیں. پھر بھی ٹھیک بتا دی. اب تیسری دفعہ حجاج گئے، پھر وہ اپنی مٹھی میں کچھ لائے. اس کے بعد کہا اب بتلاؤ. اس نے کہا جی اب میں نہیں بتلاتا. انہوں نے کہا بھائی تم نے 2 دفعہ بتلا دیا. اس نے کہا اس وقت تو آپ کو پتا تھا نا کہ آپ نے اس میں کتنا رکھی ہے اور اس میں کتنے رکھی ہے. اب آپ ویسے اٹھا کے لے آئے، آپ کو ہی پتا نہیں، یہ تو غیب ہے، میں کیسے بتا سکتا ہوں. اس نے کہا یہ تو علم غیب ہے، تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وہ تو چونکہ آپ کو پتا تھا، میں نے آپ کا علم تو چرا لیا، لیکن خدا کے غیب میں کیسے دخل دوں. انہوں نے کہا کہ ایک بندے کو ایک چیز کا پتا ہوتا ہے تو ہم اپنے طریقے سے، ہم اپنے فن سے اس کی چیز کو تو ہم نقل کر لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں اس کے اندر. لیکن جس چیز کا آپ کو ہی پتا نہیں ہے وہ تو گویا غیب میں ہے. جب غیب میں ہو تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم غیب جو ہے، عالم الغیب والشہادہ جو ہے، یہ صرف میرے اللہ کی صفت. اچھا جو مخلوق ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی اس کے بارے میں بھی صرف اللہ ہوئے. اچھا اس وقت سمندروں میں کتنی مخلوق ہے اللہ جان. اس وقت کتنے قسم کی مچھلیاں ہیں، اور ہر ملک کے سمندر میں، دریاؤں میں الگ نو الگ رنگ کی مچھلیاں ہیں، وہ کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا. دنیا میں کتنے کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، حشرات الارض ہیں، کہاں ہیں، کتنے ہیں، اللہ کے. یہ تمام تفصیلات اور کلیات کا علم جو ہے کہ ایک ایک جزئی کا تفصیلی علم، اور قیامت تک، قیامت کے بعد آج کیا ہے، کل کیا ہوگا، یہ صرف اللہ کی ذات کو علم ہے اور کسی کو. بات کو سمجھیں. لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی حضرت اپنا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ مدینے سے کھڑے ہو کے دیکھ لیا کہ نہا بند میں کیا ہو رہا ہے، تو اب یہ کیا ہے، حضرت کو علم ہے، لیکن جو خنجر مارنے دشمن آیا اس کو تو نہ دیکھ سکے. یعنی مدینے سے کھڑے ہو کے نہاوند کو تو دیکھ رہے ہیں، جو پچھلی صف میں چھپا ہوا کھڑا ہے بدبخت، جو شقی وہاں کھڑا ہے فیروز، اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو مانا یہ ہے کہ وہ اللہ نے کھول دیا، یہاں اللہ نے نہیں کھولا. بات کو سمجھ.
تو اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مسلمان کے لیے ایک بات قرآن میں آ جائے تو پھر بحث کا کیا مطلب؟ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، اسی کی ذات ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اور یاد رکھیں غیب کا معنی یہ نہیں جیسے بعض ہمارے اہل بدعت بعض جو ہیں شرک کی طرف مائل جماتے ہیں، وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اللہ تو عالم الغیب ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں عالم الغیب تو نبی ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، خدا تو عالم الغیب نہیں ہوتا۔ وجہ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کہتے ہیں دیکھو خدا کے سامنے تو ہر چیز موجود ہے، ہر چیز حاضر ہے، جب اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے تو وہ عالم الغیب کیسے ہیں؟ عالم الغیب تو نبی ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، جن سے ہر چیز چھپی ہوئی تھی لیکن پھر وہ جان گئے۔ تو وہ لوگوں کو اس طرح اچھا، اور آگے لوگ ہوتے ہیں بیچارے سادہ ذہن کے، کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہ دیکھیں نا یہ مولوی صاحب ماشاء اللہ پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے جو تفسیر کی ہے 1400 سال میں کسی نے نہیں کی۔ باقی ہم بھی مانتے ہیں کہ 1400 سال میں کسی نے کی تھی، یہ تو جہنمی ہے، کیونکہ تفسیر تو وہی معتبر ہے نا جو 1400 سال سے آ رہی ہو۔ جو 1400 سال سے کسی نے نہ کی ہو تو صاف ظاہر ہے کہ تفسیر بھی رائے ہے، اور تفسیر بھی رائے کرنے والا جہنمی ہے۔ تو اصل بات سمجھیں کہ عالم الغیب والشہادتی، علماء نے مسئلہ حل کر دیا کہ اللہ کو عالم الغیب کیوں کہتے ہیں کہ ما غاب عن العباد، کہ جو چیزیں بندوں سے چھپی ہوئی ہیں ان کے جاننے والا۔ اللہ کے آگے تو کچھ نہیں چھپا ہوگا، اللہ کے آگے تو ہر چیز ظاہر ہے، واضح ہے، باہر ہے۔ اس کے آگے تو جو زمین کے نیچے ہے وہ بھی موجود ہے، جو زمین کے اوپر ہے وہ بھی موجود ہے، لیکن جو ہم سے چھپا ہے تو غیب ہے، اس کے جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے فرمایا عالم الغیب والشہادہ، اور دوسری آیت میں فرماتے ہیں میرا بدری اعلان کر دیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دو آسمانوں میں زمینوں میں کوئی غیب دان نہیں، کوئی غیب کے جاننے والا نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور جو پیر مزاروں میں ہیں، اپنے قبروں میں ہیں، ان کو جو تم فریادیں سنا رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ ان کو علم غیب حاصل ہے، اللہ نے فرمایا ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے، ان کو تو اپنا پتہ نہیں، تیرا پتہ کیسے ہوگا؟ وما یشعرون ایان یبعثون۔ یہ دو آیتیں، تیسری جگہ اللہ فرماتے ہیں یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔ میرا مدنی سلسل، آپ سے لوگ آگے پوچھتے ہیں قیامت کب ہوگی، آپ ان کو کہہ دیں کہ اس کا علم میرے اللہ کے پاس ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ علامات کا پتہ تو ہے، نشانیوں کا پتہ تو ہے، لیکن کون سا دن ہوگا، کون سا مہینہ ہوگا، کون سی گھڑی کوئی نہیں جانتا۔ قل انما علمها عند اللہ وما يدريك لعل الساعة تكون قریبا۔ اور میرا مدنی آپ کو کیا پتہ ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہو، لیکن قیامت کی تعیین کا علم جو ہے، ویسے تو حضور نے فرمایا جمعہ کے دن قیامت ہوگی، لیکن وہ جمعہ کون سا ہوگا، کس مہینے کا ہوگا، کس سال میں ہوگا، لا یعلمها الا اللہ۔ اچھا اسی طرح اور آیت میں دیکھیں اللہ نے فرمایا یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها الى ربک منتہاها۔ میرا مدنی آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی، آپ ان کو بتا دیں کہ مجھے کیا پتا ہے قیامت کی انتہا کا، قیامت کی تعیین کا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ اور آیت میں فرمایا یسألونک عن الساعة، قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، میرا نبی فرما دیں لا یجلیھا لوقتها الا هو،
وہ کبھی نہیں کھلے گی، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں ظاہر کر سکتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ظاہر کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا میرا مدنی اعلان کر دیں، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ میرا مدنی اعلان کر دو کہ لوگوں میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، اور نہ میں عالم الغیب ہوں نہ میں علم غیب کا دعوے دار ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں علم غیب جاننے والا ہوتا تو میں تو ساری خیر کی چیزیں اکٹھی کر لیتا، مجھے کبھی تکلیف بھی پیش نہ آتی۔ ایک آیت نہیں، سارا قرآن بھرا ہوا ہے۔ جب اللہ کا قرآن یہ واضح کر دے، اللہ کا قرآن اللہ کے نبی کی زبان سے اعلان کروا دے کہ عالم الغیب کوئی نہیں، علم غیب کا مالک کوئی نہیں، علم غیب کسی کے پاس نہیں، پھر قرآن کو بھی بندہ نہ مانے، تفاسیر کو بھی نہ مانے، 1400 سال کی تفاسیر، صحابہ کی تفاسیر، خلفائے راشدین کی تفاسیر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فرما دیں کہ خمس لا یعلمہن، کہ اے لوگوں یاد رکھ لو یہ 5 خصوصیات تو ایسی ہیں اللہ نے اس کا علم کسی نبی، کسی ملک، کسی فرشتے کو بھی نہیں دیا ہے، اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو قرآن پاک میں ایک نہیں یعنی ایسی متعدد آیات ہیں اور ہر صورت میں آیات ہیں کہ علم غیب، لیکن یاد رکھ لو علم غیب کا کیا معنی؟ جو بندوں سے چھپا ہے، مخلوق سے چھپا ہے، اس کی ساری تفصیل جاننے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اچھا پیدا ہونے سے پہلے، پیدا ہونے کے بعد، اچھا آج ہم بیٹھے ہیں مثلا سپٹمبر میں اور اس مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ 14 یعنی 2002 ہے، لیکن اگلے 10 سال میں کتنے بندے پیدا ہوں گے اس کا علم کس کو ہے؟ صرف اللہ کے پاس، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو جب قرآن بات کہہ دے اور اس کے بعد پھر کسی کو بولنے کا کیا حق ہوتا ہے؟ لیکن خدا کی قدرت ہے کہ بعض لوگوں نے محبت میں آ کے اور بعض لوگوں نے دشمنی میں آ کے اللہ کے قرآن کو بھی بدل ڈالا، اللہ کے قرآن میں تعریفات کر دی ہیں اللہ ہدایت۔ بعض تو محبت میں آ گئے نا کہ جی انبیاء کا علم غیب ثابت کرنے کے لیے، اولیاء اللہ کا علم غیب ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایسا زور لگایا کہ اللہ کے قرآن میں تعریف کر دی، اللہ کے قرآن کو بدل ڈالا۔ اب جناب اس کے بعد ذرا بات کو مزید سمجھانے کے لیے اور آسانی کے لیے ہم چلتے ہیں کہ سب سے بڑی مخلوق اللہ نے جو پیدا کی ہے وہ 3 مخلوقات ہیں، ایک فرشتے ہیں اور انسان ہیں اور جن، یہ 3 مخلوق۔ باقی تو حیوانات ہیں نا، حیوان تو مکلف ہی نہیں ہوتا، اس کی تو بحث کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو ایسی مخلوق ہے کہ جو مکلف نہیں، جس پہ کوئی شریعت نہیں، جس پہ کوئی احکام نہیں، جس کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں، اسی لیے ان کو شمار نہیں کیا جاتا، ورنہ اللہ کی مخلوق تو بے شمار ہے، اللہ کی مخلوق تو اتنا ہے جس کو کوئی گن ہی نہیں سکتا۔ تو اب 3 مخلوق ہیں اہم، ملائکہ، انسان اور جن۔ ملائکہ بھی مکلف نہیں کیونکہ ملائکہ معصوم اور اللہ کی مخلوق ہیں اور عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ان میں اللہ نے قوت شابانیہ رکھی ہی نہیں ہے، حیوانی قوتیں رکھی ہی نہیں ہیں، بات ختم ہو گئی۔ اس لیے ان پر بھی کوئی شریعت نہیں، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں، ان کے ذمے بس تسبیح، تقدیس، تحلیل، تحمید اور جو اللہ حکم دیتے ہیں وہ تعمیر، لیکن وہ نور سے پیدا ہوئے۔ اور اس کے بعد انسانوں کے بعد جن۔ تو اچھا اب سب سے پہلے جناب ہم اللہ کی اس نوری مخلوق سے پوچھتے ہیں کہ بھی علم غیب کے بارے میں نوری کا کیا عقیدہ ہے، کیونکہ آج کل یہ بھی تو بڑا جھگڑا ہے نا نوریوں کا، کہ جو انبیاء علیہ السلام کو نور سمجھتے ہیں وہ نوری ہیں اور جو بشر سمجھتے ہیں وہ خاکی ہیں۔ وہ ایک دفعہ پرانی بات ہے، حضرت شاہ جی عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی، مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف
تو اس میں تمام جماعتیں الحمدللہ اکٹھے ہو کے قادیانیوں کے رد پہ ساری جماعتیں اکٹھی تھیں، جن میں بریلوی حضرات بھی تھے، بڑے بڑے ان کے لیڈر ابو الحسنات تھا، اور اسی طرح فیض احمد تھا، اور صاحبزادہ فیض الحسن تھا، ان کے بڑے بڑے لیڈر لوگ تھے، یعنی وہ بھی تھے، اور کچھ شیعہ میں سے بھی تھے، مظفر شمسی تھا، بڑے بڑے لوگ تھے، سب کٹھے ہو کے، چونکہ ختم نبوت کا ایک عقیدہ جو تھا وہ چونکہ ایسا تھا تو سب کٹھے ہو کے کام کر رہے تھے۔ اچھا، اتفاق کی بات ہوئی کہ کسی بات پہ کوئی اتفاق ایسا ہوا کہ وہ کچھ اپنا نورانی حضرات جو تھے وہ شاہ جی کو چھوڑ گئے، ناراض ہو کسی بات سے ناراض۔ ایک جلسہ لاہور میں ہو رہا تھا بہت بڑا، تو کسی نے چٹ لکھا، اس نے کہا کہ شاہ جی وہ نورانی گروپ آپ کو چھوڑ گیا ہے تو اس کی وضاحت کریں جلسے میں کہ آپ کا قصور ہے یا ان کا کوئی قصور ہے کہ آخر آپ کو کیوں چھوڑ گئے جب کٹھے تھے، جب آپ لوگ ایک مشترکہ تحریک چلا رہے ہیں اور ہر جگہ آپ لوگوں کے جلسے اکٹھے ہوتے، تو آج وہ آپ کو کیوں چھوڑ گئے ہیں؟ تو شاہ جی نے جب چٹ پڑا تو نے کہا کہ بھائی یہی تو نورانیوں کی دلیل ہے، یہ نوری تو حضور کو چھوڑ گئے تھے تو شاہ جی کی کیا طاقت؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو جبریل علیہ السلام نوری تھے کہ نہیں، وہ بھی تو معراج والی رات حضور کو چھوڑ گئے، جی آگے میں نہیں جا سکتا، آپ کیا؟ انہوں نے کہا اگر میں خاکی ہوتا میں کہتا جل جاؤں گا، لیکن حضور کا ساتھ کیوں چھوڑوں؟ میں کہتا جی میں چلتا ہوں، ٹھیک ہے چل جاؤں گا، لیکن جبریل نے کہا کہ نہیں جی میں تو آگے نہیں جا سکتا، میں تو یہاں کھڑا ہوں، آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں۔ انہوں نے کہا نوری تو نبی کو چھوڑ گئے تھے، ہمیں چھوڑ گئے ہیں، تو نئی بات تو ہے نہیں، ان کا تو کام یہی ہے کہ نوری ہمیشہ ہی چھوڑ جاتے ہیں، یہ خاکیوں کے ساتھ کب تک چلیں گے؟ تو بہرحال یہ تو ایک لطیفہ تھا۔ تو باہر صورت کہنے کی بات یہ تھی کہ نوری جو ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے علم غیب کے بارے میں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، بڑی تفصیل سے موجود ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جی یہ چیزیں رکھی ہیں، بتاؤ ان کے نام کیا ہیں؟ اب فرشتوں کو کیا پتا کہ جناب یہ ٹیپ ریکارڈر ہے، اور یہ جناب منادیل ہیں، اور یہ جناب فنجان ہے، اس سے چائے پیتے ہیں، اور یہ ٹیپ ریکارڈر ہے، کبھی کبھی مولویوں کی تقریر کے کام آتا ہے، اکثر گانے شانے کے کام آتا ہے، کبھی کبھی مولویوں کے پلے بھی چڑھ جاتا ہے ہاتھ۔ تو بہرحال اب فرشتوں کو کیا پتا بیچاروں کو، نہ انہوں نے تقریر سنی نہ ٹیپ ریکارڈر دیکھے، ان کو کیا پتا؟ اللہ نے حکم دے دیا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، بتلاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہے، اگر تم سچے ہو کہ تمہیں خلیفہ بناؤں اور آدم کو نہ بناؤں تو بتلاؤ ان چیزوں کا، کیوں؟ خلیفے کے لیے تو علم ضروری ہے، یہ تو نہیں کہ ایسا خلیفہ چلا جائے جو کچھ بھی نہ جانتا ہو، خلیفے کے لیے تو علم ضروری ہے، عالم ہوگا تو معاملات کو سلجھے گا۔ تو اب سارے فرشتے جمع کا صیغہ ہے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اب سارے نورانی کہتے ہیں مولا پاک ہے تیری ذات، لا علم لنا، ہمیں تو کوئی علم نہیں مگر اتنا جتنا تو نے ہمیں سکھلایا ہے، اس کے علاوہ ہم کیا جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ میرا اللہ آپ نے اب سارے نورانی کہتے ہیں مولا پاک ہے تیری ذات، لا علم لنا، ہمیں تو کوئی علم نہیں مگر اتنا جتنا تو نے ہمیں سکھلایا ہے، اس کے علاوہ ہم کیا جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ میرا اللہ آپ نے جو ہمیں سکھلایا ہم تو صرف اتنا ہی جانتے۔ الا ما علمتنا انک انت العلیم
الحکیم. اور علم والی تیری ذات ہے، حکمت والی بھی تیری ذات ہے. ہمیں تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ مولا اگر آپ چاہتے تو ان چیزوں کے نام ہمیں بھی بتلا سکتے تھے، لیکن ہمیں نہیں بتلائے، آدم کو بتلا دیے. اس میں بھی تیری حکمتیں ہیں کیونکہ تو علم والا ہے اور حکمت والا ہے. اب دیکھو کہ سارے نوریوں نے بالاتفاق اقرار کیا کہ ان کو اتنا علم ہے جتنا اللہ دیتے. جو اللہ نہ دے وہ علم نہیں ہے. اچھا، اور ہمارے جو حضرات ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، وہ بھی ایسے ہیں ماشاءاللہ، ہر بات میں انہوں نے امت رسول کو دھوکہ دینے کے لیے ایسی ایسی تعبیرات گڑھی ہیں. وہ کہتے ہیں جناب یہ وہابی کہتے ہیں فرشتوں کو علم نہیں ہے. تو یہ فرشتہ جو روح قبض کرتا ہے، ایک دن میں کتنے آدمیوں کو روح قبض ہوتی ہے؟ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، عرب میں، عجم میں، ہند میں، سندھ میں. تو اس کو آخر پتا ہوتا ہے نا کس کس کی روح قبض کرنی ہے. اور آج کل تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ جنگوں کے حالات ہیں، ایک بم مارو تو پتہ نہیں کتنوں کی اکٹھی کرنی پڑتی ہوگی. آج کل تو حالات ہی ایسے ہیں نا. اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرے کہ جہاں خبریں پڑھو اخبار میں بس صرف یہ گائے گا موت 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 موت، ہلاکت ہلاکت، یا ایکسیڈنٹ ہے، اتنی گاڑی گر گئی، وہاں پک اپ گر گئی، وہاں دریا میں بس جا پڑی، وہاں حادثہ ہو گیا، وہاں انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آدمی مجبوراً اتنا بے حس ہو گیا ہے کہ یہ ساری خبریں پڑھنے کے بعد زبان سے انا للہ بھی نہیں نکلتا. جو روز جو پڑھتا رہے کتنی آدمی دیکھیں نا جی. اب یہاں آپ نے دیکھا ہوگا جنت المعلا میں جو مردے حضرات کو دفنانے والے عملہ ہے، کام کرتا ہے، دل ان کے سیاہ ہو جاتے ہیں. روز پکڑ پکڑ کے پھینک رہے ہیں. کبھی ہوتا ہے آپ 2 دن کھڑے ہوئے پاگل ہو جائیں. لیکن ان کو پتا ہے کہ بھی ہمیں تو ڈپٹی اسی بات کی ملتی ہے، ہمیں تو کھانا اسی بات کا ملتا ہے، تنخواہ اسی بات کی. تو بہرحال انہوں نے جناب یہاں بھی ایک بات نکال لی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. لیکن اگر وہ قرآن کو پڑھتے تو یہ اعتراض نہ کرتے. فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، مگر جتنا تو ہمیں دیتا ہے اس کا ہمیں پتا ہے. تو اللہ بھی جتنا علم اس کو دیتے ہیں کہ بھائی اتنے لوگوں نے اس مہینے میں اس دن میں مرنا ہے، وہ اس کو پتا ہے. جو نہیں دیتے پتا نہیں. تو اس میں کون سا جھگڑا ہے؟ اس کو عالم الغیب کیسے کہا جائے؟ اچھا، اس کو تو اس دن اسی کا پتا ہے جس نے آج اس گھنٹے میں، جس نے بعد میں مرنا ہے اس کا اس کو پتا ہی نہیں. وہ تو پھر علم ملے گا تو جائے گا، وہ تو جا ہی نہیں سکتا. تو اس لیے اب فرشتوں نے بالاتفاق ہی. اچھا، بعض حضرات دھوکہ دینے کے لیے بھی وہ کہتے ہیں دیکھو جناب یہ مولوی وہابی حضرات جو دلیل پیش کر رہے ہیں اسی سے 2 آیتیں پہلے لکھا ہوا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. وہ کہتے ہیں یہ کل جو ہے استغراق کے لیے ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام علوم عطا فرما دیے، تمام غیب دے دیے، تمام ظاہر باطن کے علوم دے دیے، سارے علوم سکھلا دیے. الاسماء كلها. تو کہتے ہیں جب لفظ کل آ گیا جیسے سجد الملائکۃ کلهم اجمعون، یہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا. وہ کہتے ہیں جی وہاں جیسے سارے فرشتے سجدے میں شامل تھے یہاں بھی سارے علم شامل ہیں. تو لہذا آدم علیہ السلام تو عالم الغیب ہو گئے اور حضور کی شان تو ان سے بھی زیادہ ہے. تو لہذا حضور کا علم تو کہاں پہنچے. تو اب اصل میں یہ بات یاد رکھو کہ یہ بھی دھوکہ ہے، اس لیے کہ قرآن میں دونوں لفظ موجود ہیں. انبئونی باسماء ہؤلاء. قرآن کہہ رہے ہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. اور آدم کو بھی صرف ان چیزوں کے نام بتائے تھے، علم غیب نہیں دیا تھا. یاد رکھو اگر علم غیب ہوتا تو درخت کھا لیتے. اگر علم غیب ہوتا تو شیطان کے وسوسے میں آ جاتے کہ شیطان نے جو آگے قسم کھائی وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. اللہ کہتا ہے اس دن دونوں کے آگے قسم کھائی بدبخت نے. حضرت آدم و حوا کے سامنے خدا کی قسم، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو تمہیں خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ اس درخت کا پھل تم نے کھا لیا تو ہمیشہ جنت میں رہو گے.
اور نہ کھایا تو کسی نہ کسی وقت نکال دیے جاؤ گے. تو اب جناب یہ ہے کہ اس وسوسے میں آ گئے اور درخت کا کھا بیٹھے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ آدم قرآن میں موجود ہے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. جب اس درخت کو چکھا تو دونوں کے کپڑے اتر گئے. اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ اللہ کا پیغمبر ہے, خلیفہ اول ہے اور کپڑے اتر گئے ہیں اور پتے پکڑ کے اپنا بدن چھپا رہے ہیں. بی بی ہوا بدن چھپا رہی ہے. حضرت آدم طفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ فناداہما ربہما الم انہاکما, کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ یہ درخت نہیں کھانا؟ نے کہا ربنا ظلمنا. تو اگر علم غیب پہلے مل چکا ہے تو پھر اس درخت کے پاس آنے کا تو علم ہوتا ہے کہ میں کھاؤں گا تو میرے کپڑے اتر جائیں گے, میں کھاؤں گا تو بی بی ہوا کے کپڑے اتر جائیں گے, میں کھاؤں گا تو مجھے جنت سے نکلنا پڑے گا, میں کھاؤں گا تو ساری تک جو آرام ہے راحت ہے چھن جائے گی. تو پھر علم غیب کیسے ہوا؟ تو اس لیے ایسی باتیں بنانا جو اللہ کے قرآن کے خلاف. اچھا, اور ایک روایات میں عجیب آتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم تم نے کیوں غلطی کی؟ اللہ میاں شیطان نے بہکایا ہے, میں نے جو منع کیا تھا اللہ میاں اس بیوی نے بھی ذرا پھسلایا ہے, اس نے بھی تھوڑا سا مقصد ہے کہ ذرا ابھارا ہے نا. اور جب بیوی ابھارے نا جی تو بندہ ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے تو درخت کی بات کیا ہے؟ بیوی تو بڑی چیز ہوتی ہے نا جی, کیونکہ ماں باپ تو آدمی بازار سے لے لے گا نا اور بکتے ہوئے خرید لے گا, یا چلو کسی دوسرے کو کسی بڈھے شڈھے کو کہہ دے گا تم بابا ہو میرے. لیکن یہ ہے کہ بیوی کہاں ملے گی؟ تو انہوں نے کہا اللہ میاں یہ مجھے تو ہوا نے بھی پھسلا ہے. اس نے بھی کہا تھا کہ کھا لیتے ہیں کوئی بات نہیں, بڑا اچھا ہوگا, رہنا ہے, مزے کریں گے, یہاں رہیں گے ہمیشہ. تو اللہ نے فرمایا اچھا ہوا نے تمہیں پھسلا. اللہ نے فرمایا کہ ہوا پھر یاد رکھو تم نے بھی میرے حکم کی نافرمانی کی, آج کے بعد تمہیں اور تیری عورتوں کو قیامت تک تیری اولاد کو بیٹیوں کو رونا پڑے گا. حمل کی تکلیف ہوگی, وضع حمل کی تکلیف ہوگی, حیض کی تکلیف ہوگی, تم بھی روتی رہو گی اور تیری اولاد بھی قیامت تک ہوگی. اس لیے اللہ نے عورتوں کو یہ سزا رکھ دی کہ اچھا میرے نبی کو غلط مشورہ دیتی ہو, ورنہ اللہ تو قادر ہے نا بغیر حائض کے بغیر حمل کے اولاد ہو جائے جنت میں نہیں ہوگی. جب جنت میں جائیں گے آدمی کو خواہش ہوگی اللہ میں ہمیں جیسے بچہ چاہیے فوراً بچہ ہو جائے گا, کوئی حمل نہیں, کوئی 9 مہینے نہیں, کوئی حیض نہیں, کوئی پیاس نہیں, کچھ نہیں. تو اللہ ان عورتوں سے ویسے بھی اولاد پیدا کر سکتے تھے, لیکن اللہ نے ان پہ تکلیف رکھی کہ ہر مہینے ایام حیض, ہر مہینے نماز سے محروم, روزے سے محروم, قرآن سے محروم, اللہ کے گھر میں جانے سے محروم, پھر 9 مہینے تک اپنے بچے کو اٹھاؤ, 9 مہینے کے بعد پھر ولادت کے مرحلے سے گزرو جو موت و حیات کا مرحلہ ہے. اور سب سے زیادہ جو شدت کی تکلیف اور درد ہے وہی ہوتا ہے جس کو علم الولادہ کہا جاتا ہے کہ اس میں چیختی ہیں عورتیں. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کو بہکایا تھا تو پھر چیختی رہو, تمہاری اولاد بھی قیامت تک کی. تو اس لیے مستدرک نے ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے کہ بی بی حوا پر بھی یہ اللہ, اور حضور پاک نے بھی فرمایا ایک صحیح حدیث میں, حتیٰ کہ بخاری میں بھی ہے کہ لو لم تخن حوا, اگر بی بی حوا خیانت نہ کرتی تو اس کی بیٹیاں بھی قیامت تک خیانت نہ کرتی. کہ بی بی حوا نے خیانت کی نا, اپنے خاوند کو دھوکہ دیا, ایک غلط بات کا مشورہ دیا. تو اگر بی بی حوا سے یہ غلطی نہ ہوتی تو اس کی بیٹیوں سے بھی قیامت تک خیانت نہ ہوتی. تو جب بی بی حوا اپنے خاوند کو دھوکہ دے سکتی ہے تو تمہاری ہماری بیوی کس مقام میں؟ اس نے تو لازمن دینا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جو زیادہ اعتماد کریں وہ زیادہ انشاءاللہ مریں گے, بالکل انشاءاللہ. جس یہ علامات قیامت ہے. حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو اس وقت قیامت قریب سمجھنا کہ جب امورکم ملا نسائکم فبطن الارض خیر من ظہرها, جب تمہارے امور عورتوں کے سپرد ہو جائیں, حضور نے فرمایا کہ پھر قبر میں مر کے دفن ہو جانا بہتر ہے زمین پہ زندہ رہنے سے. اور آج ایمان سے بچے ہیں, سارے امور عورتوں کے ہاتھ میں ہیں کہ نہیں؟ پی ایم بھی وہی بنتی ہیں اور سی ایم بھی وہی بنتی ہیں, اور ہمارے گھر کا ہوم منسٹر تو ہیں ہی ہیں. یقین فرمائیں جناب, بڑے سے بڑا بزرگ ہو, مولوی ہو, پہنچا ہوا ہو نا, بیوی کہہ دے بس ختم, فی امان اللہ. مولوی صاحب کی ہوا بھی گئی, اس کا کہنا نہ پیر ٹالے نہ آدم نہ ٹال سکا, تو پھر ہم کیسے ٹال سکتے ہیں؟
آدم علیہ السلام تو خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، وہ نہیں کہا اچھا اس لیے اس نے خیانت کی تو عورتوں میں خیانت ہے. اور حضور نے فرمایا نسی آدم فنسی ذریتہ، اور آدم اللہ کے حکم کو بھول گیا تو اولاد میں بھی بھول پہ نہ گیا، یہ بھی اللہ کے حکم کو بھولتے ہیں. اگر آدم میں نہ آتا تو ہم میں بھی نہ آتا. تو اگر علم غیب ہوتا تو اللہ کی اتنی تنبیہ، اتنی تکلیفیں آدم علیہ السلام برداشت کرتے کہ دنیا میں اترتے. بی بی حوا کہاں اتری، آدم کہاں اترا، رو رہے ہیں، بچھڑے ہوئے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، اور مدتوں کے بعد پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں اور پھر نکاح ہوتا ہے. یہ عالم الغیب ہونے کی دلیل ہے کہ علم آدم الاسماء کلھا کا معنی ہے کہ اللہ نے سارا علم غیب عطا فرما دیا. اب جناب یہ ہے کہ ہم نے دیکھ لیا، فرشتوں کا فیصلہ بھی سن لیا کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ. اور آدم علیہ السلام کا فیصلہ بھی سن لیا کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ. کہ علم غیب ہوتا تو کبھی وہ یہ غلطی نہ فرماتے. اب جناب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آگے چلیں. حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول، سب سے پہلے رسول، سب سے پہلے نبی جو بھیجے گئے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور جن کو اللہ نے 1050 سال عمر دی. یہ جو 950 سال ہے نا، یہ تو مدت ہے دعوت کی، تبلیغ کی. الف سنۃ الا 50 عاما، اللہ نے قرآن میں فرمایا 1000 کم 50. تو یہ اچھا آپ دیکھیں نا کہ اللہ آج 950 بھی تو کہہ سکتے تھے نا، لیکن فرمایا الف سنۃ الا 50 عاما، کہ کل کو قیامت تک کوئی جاہل یہ نہ کہے کہ قرآن میں حساب کتاب نہیں. اللہ نے جمع بھی بتائی، نفی بھی بتائی، ضرب بھی بتائی. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 1000 یغلبوا 2000 باذن اللہ. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور فرمایا 700 ضعف. تو اللہ نے ساری چیزیں قرآن میں بیان کر دی ہیں. بات یہ ہے کہ سمجھنے والا ہو اور اس علوم کو حاصل کرنے والا ہو کہ ضرب بھی موجود، تقسیم بھی موجود، نفی بھی موجود، عدد بھی موجود، احاد بھی موجود، میعاد بھی موجود، الوف بھی موجود. اور کون سا حساب ہے باقی جو نہیں رہا؟ تو لیکن ضروری بات یہ ہے کہ قرآن کو کوئی آدمی غور سے، تدبر سے، تفکر سے، تو تفصیل لکل شیء، اللہ نے ہر چیز کھول کے بیان کر دی. اب جناب نوح علیہ السلام بڑا مشہور ہے کیونکہ اب ایسا انشاءاللہ کریں گے کہ ہم واقعات سے ایسے سرسری گزرتے چلے جائیں گے، ورنہ تو یہ سلسلہ تو پھر اگلے سال تک جاری رکھنا پڑے گا انشاءاللہ. تو بہرحال اب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے بخشش مانگ لی. اللہ ناراض ہو، انہوں نے کیا کہا ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، میرا اللہ میرا بیٹا ہے، آپ کا پکا وعدہ ہے، اور میرا بیٹا میرے سامنے ڈوب رہا ہے. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. اللہ نے فرمایا نوح یہ تمہارا بیٹا نہیں، تمہارے خاندان سے نہیں، کیونکہ اس کے عمل نہیں ملتے. بات تو اعمال پہ ہے، بات یہ تھوڑی ہے کہ کوئی کس کے گھر میں پیدا ہوا ہے. اور فلا تسألني ما ليس لك به علم، اور جس بات کا علم نہ ہو آئندہ سوال نہ کرنا. اب اللہ فرماتے جس بات کا آپ کو علم نہ ہو آئندہ مجھے انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اچھا پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم. یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پھر کبھی غلطی، میں پھر کبھی سوال نہیں کروں گا جس کا مجھے علم نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں تو یہ علم نہیں، پیغمبر کہہ رہے ہاں جس کا مجھے علم نہیں ہوگا میں نہیں مانگوں. تو صاف واضح ہو گیا کہ نوح علیہ السلام کو بھی علم غیب نہیں ہے. اگر علم غیب ہوتا تو بیٹے کے لیے مانگتے ہی. اچھا لیکن یہاں بھی دوستوں نے نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو وہابی ایسے کہہ دیتے ہیں نا، قرآن پاک میں موجود ہے حضرت نوح علیہ السلام کو تو علم غیب تھا، ان کو تو یہ بھی پتا تھا کہ آئندہ اولادیں کیسے پیدا ہوں گی، اور ارحام کا بھی علم تھا، اور یعلم ما فی الارحام کا بھی علم ہے، اور ما تکسب فی غد کا بھی علم ہے. اچھا جی وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی قرآن شریف میں. انہوں نے کہ حضرت آدم حضرت نوح دعا کر رہے تھے نا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک
ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اللہ کا نبی دعا مانگ رہے کہ اللہ آپ زمین پہ کسی کافر کا گھر نہ رہے، اور میرا اللہ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا انتظرہم تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. ولا یلدوا، اور نہیں جنیں گے بلکہ ان کی اولادیں بھی کافر ہوں گی. کہتے ہیں کہ جناب علم ہے نا کہ اگر یہ رہیں گے تو تیری قوم تیری بندوں کو گمراہ کریں گے. تو یہ اگلے زمانے میں ہوگا نا، دل میں غائب ہوا. اور یہ نہیں جنیں گے مگر کافر. تو ان کو جننے کا بھی نبی کو علم ہے کہ ان کے ارحام میں کافر پیدا ہوں گے، مسلمان پیدا نہیں ہو سکتے. تو یعلم ما فی الارحام کا بھی علم حاصل ہو گیا. اور کل یہ کیا کریں گے، یذلوا عبادت، تو وہ یکسر باغدن کا بھی علم حاصل ہو گیا. تو اللہ کے نبی تو عالم الغیب ہیں. نوح علیہ السلام کا علم تھا تو کہہ رہے ہیں، اور اگر علم نہ ہوتا تو کیسے کہتے. لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ پتہ نہیں خدا جانے، یا تو انہوں نے قسم کھائی ہے کہ قرآن پہ ضرور جھوٹ بولنا ہے. حالانکہ بالکل کھلی سی بات. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ. اللہ نے وحی بھیج کے خبر دے دی تھی نوح علیہ السلام کو کہ جو ایمان لا چکے، اب تیری قوم سے کوئی ایمان نہیں لائے گا. اب نوح علیہ السلام نے بد دعا. تو اللہ نے جب بتلا دیا کوئی ایمان نہیں لائے گا تو وہی بات نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، تو اس میں علم غیب والی کون سی بات ہو گئی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ دعا حضور نے پہلے مانگی ہے نوح علیہ السلام نے، اور بیٹا غرق بعد میں ہوا ہے. یہ دعا تو پہلے ہے نا کہ اللہ کسی کافر کو نہ رکھ. اللہ نے دعا منظور کی، طوفان آیا. اب طوفان میں جب ڈوبنے کا وقت آیا تو اب بیٹا ڈوبنے لگا. اب جب تمہارا یہ ہے کہ وہ دعا پہلے ہے، بیٹے کے ڈوبنے کا واقعہ بعد میں ہے. جب بعد میں ہے تو وہاں تو اللہ کہتا ہے تجھے علم نہیں ہے، لیکن تمہارا مولوی کہتا ہے کہ نہیں عالم الغیب ہے. بھئی اگر پہلے علم غیب آپ کو مل چکا ہے تو یہاں لا تسألنی ما لیس لک بہ علم کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی صرف اتنی علم تھا جو اللہ نے عطا فرما دیا تھا، اور جو اللہ نے عطا نہیں فرمایا اس کا ان کو بھی کوئی علم نہیں. اب حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اسی طرح آپ آئیں جناب، دیکھیں کہ مثلا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اولو العزم من الرسل. اچھا جی، بہت بڑی لمبی تفسیر ہے، لمبا واقعہ ہے، لمبا قصہ ہے. اب جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، چاہے مدین پہ آئے، بچیوں کو دودھ پلایا اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ما خطبکما، تم کیوں کھڑی ہو بکریاں لے کے؟ یہ سارے مرد لوگ پانی پلا رہے ہیں اور تم لڑکیاں ہو، تمہارا حق بنتا ہے کہ تمہیں پہلے فارغ کیا جائے. ما خطبکما، کیوں کھڑی؟ عالم الغیب بھی پوچھتا ہے. جس کو علم غیب ہو، ذرے ذرے کا پتہ ہو، تو وہ لڑکیوں سے پوچھتے جی کیوں کھڑی ہیں آپ، اس کو تو پتہ ہو. قالتا، انہوں نے کہا کہ اے نووارد مہمان، ہم اس لیے کھڑی ہیں کہ ہمارا ابا ہے کمزور، بوڑھا ہے، بزرگ ہے، وہ تو آتے نہیں، اور یہ لوگ جو ہیں طاقتور لوگ ہیں، اپنے مال مویشی کو پہلے پانی پلا دیتے ہیں، جو بچ جاتا ہے وہ ہم اپنے بکریوں کو پلاتے ہیں، ہمیں تو نہیں چھوڑتے. حتی یصدر الریاح وابونا شیخ کبیر فسقا لہما. تو آپ نے فرمایا اچھا کوئی بات. دیکھا کہ ساتھ ایک کنواں جو ہے وہ بند پڑا ہے. پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی کنواں ہے، لیکن اس پہ ایک بہت بھاری پتھر تھا. موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ کے ہٹایا، ڈول کھینچ کے پانی پلا کے بھیج دیا. تو اب یہ ہے کہ جانتے تو کبھی نہ کہتے کہ ما خطبکما، کہ تم کیوں کھڑی ہو، کیوں پوچھتے. دوسری بات، چلو اب وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ بھی وہاں بھی ٹھیک کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں نا نبی کو علم ہوتا ہے. اس وقت تو موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں تھے نا. وہ کہتے ہیں جی ابھی تو نبوت نہیں ملی تھی. تو ہم نے کہا چلو یہی بات مان لو کہ نبوت ملنے سے پہلے یعنی عالم الغیب نہیں ہوتے، نبوت ملنے کے بعد ہو جاتے ہیں. چلو نبوت ملنے سے پہلے تمہارے پیروں کے برابر تو ہوں گے، یا نعوذ باللہ انبیاء کی شان ان سے بھی کم ہوتی ہے. اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت. اچھا جی چلو ہم چلتے ہیں. جب نبوت مل گئی، اب موسیٰ علیہ السلام جناب آ گئے. اب آ گئے، آپ کو جناب نبوت مل گئی اور اللہ پاک سے ہم کلام ہو گئے، اور اتنی بڑا کلام ہے کہ ماشاءاللہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے. اللہ پاک نے فرما دیا ہے اب نبوت ہی مل گئی، سب کچھ ہو گیا، معجزات بھی مل گئے، اب تو نبی بن گئے نا. اب تو وہ نبوت نہ ملنے والی بات ختم ہو گئی. اب انہوں نے کہا رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی
ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. انہوں نے کہا اللہ بھی یہاں جیسے کلام فرمایا مہربانی کر کے زیارت بھی کروا دیں. کلام تو ہو گیا, اللہ میاں بات تو سن رہا ہوں لیکن شکل زیارت تو کر لو. اللہ نے فرمایا تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو. اچھا دیکھو یہ پہاڑ ہے, اگر اس پہاڑ پہ ہم تجلی ڈالتے ہیں, یہ پہاڑ برداشت کر لے تو پھر شاید تم بھی کچھ دیکھ سکو. فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت الیک. اللہ نے جب پہاڑ پہ تجلی ڈالی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اب جب ہوش ہے تو کہا میرا اللہ میری توبہ, پھر میں سوال نہیں کروں گا. تو اب اگر علم غیب ہے, جانتے ہیں کہ قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. انہوں نے کہا اللہ بھی یہاں جیسے کلام فرمایا مہربانی کر کے زیارت بھی کروا دیں. کلام تو ہو گیا, اللہ میاں بات تو سن رہا ہوں لیکن شکل زیارت تو کر لو. اللہ نے فرمایا تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو. اچھا دیکھو یہ پہاڑ ہے, اگر اس پہاڑ پہ ہم تجلی ڈالتے ہیں, یہ پہاڑ برداشت کر لے تو پھر شاید تم بھی کچھ دیکھ سکو. فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت الیک. اللہ نے جب پہاڑ پہ تجلی ڈالی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اب جب ہوش ہے تو کہا میرا اللہ میری توبہ, پھر میں سوال نہیں کروں گا. تو اب اگر علم غیب ہے, جانتے ہیں کہ میں سوال کروں گا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے, تنبیہ ہو جائے گی. اب تو نبوت مل چکی ہے نا, اب تو سوال نہ کرتے. لیکن معلوم ہوا کہ علم غیب نہیں ہے. چلا اور آگے چلیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے کوہ طور پہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میقات پہ آپ کو تورات عطا فرما دی. سامری نے پیچھے قوم کو گمراہ کر دیا, قوم بچڑے کی عبادت میں لگ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, آتے ہی جناب الکل الواح, اور جناب تورات کی وہ تختیں مبارک جو تھی نا وہ بھی غصے میں پھینک دی. اللہ کی کتاب, جلالی پیغمبر ہے نا, جلال ہے, اور جناب اس کو بھی اور پکڑا بھائی کے سر بالوں سے اور داڑھی سے. اب بھائی رو رہے ہیں. حضرت ہارون لا تاخذ بلحیتی ولا براسی. اب حضرت موسیٰ صاحب میرے بھائی کیا کر رہے ہو, میری داڑھی پکڑ رہے ہو. انہوں نے کہا تم نے قوم کو روکا کیوں؟ تو اگر علم غیب ہوتا کہ بھی ہارون کی تو کوئی غلطی نہیں ہے تو ان کی داڑھی کیوں پکڑ لیتے؟ ان کو پتا ہوتا کہ بابا حضرت ہارون علیہ السلام نے پورا زور لگایا ہے, لیکن قوم گمراہی سے نہیں بچی, قوم جو ہے وہ شرک اور کفر سے نہیں بچی. اس میں ہارون علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں, تو اللہ کا نبی ان کی داڑھی پکڑ لیتے. تو صاف ظاہر ہے کہ ان کو بھی علم غیب نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماں سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہو سکتا. اب ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں. اللہ کا قرآن کھول کے دیکھ, اللہ فرماتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. اللہ قیامت والے دن سارے رسول سارے پیغمبر اکٹھے کریں گے. اللہ فرمائے گے بتاؤ قوموں نے کیا 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 ہے, تو کہیں گے لا علم لنا, میرا اللہ ہمیں تفصیلی علم کا کوئی پتہ نہیں ہے. اچھا ہم جب تک زندہ رہے جو ہمیں ملے ہم ان کو جانتے ہیں, جو ہمارے بعد ہیں ان کا ہمیں کیا پتہ ہے. اس لیے کہہ دیا کہ ہمیں علم. انک انت علام الغیوب, تیری ذات ہے جو غیب کے جاننے والی ہے اور کوئی عالم الغیب نہیں ہے کہ ہمیں اپنے بعد کا بھی پتہ ہو ہم بتا دیں, ہمیں کوئی پتہ نہیں. اچھا اب اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے جو روح اللہ ہے, جو کلمت اللہ ہیں, جو مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں, ان کو اللہ حکم دے کے فرمائیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دون
اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے بھی تمہاری اماں کو بھی خدا سمجھے؟ اللہ اکبر. پتہ ہے عیسیٰ کیا کہیں؟ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. اللہ کا پیغمبر کہے گا مولا وہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں جو مجھے زیب ہی نہیں دیتی. ان کنت قلتہ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب. اور میرا اللہ اگر میں نے ایسی بات کی ہے آپ تو جانتے ہیں نا، آپ کے آگے تو چھپی ہوئی نہیں، میں نہیں جانتا نا، آپ تو علام الغیوب ہیں. تو اب عیسیٰ علیہ السلام بھی گواہی دے رہے ہیں کہ عالم الغیب ہونا جو ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ ذرے ذرے کے جاننے والا. اس لیے حدیث مبارک کی اس سے بڑی کیا گواہی ہو سکتی ہے کہ میرے محبوب نے سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم. سب سے پہلے اللہ نے تقدیر کا قلم پیدا فرمایا اور پھر اس قلم کو حکم دیا اکتب ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ. اللہ نے حکم دیا قلم کو کہ لکھو، جو گزر چکا وہ بھی لکھ، جو ہو رہا ہے یہ بھی لکھ، جو آئندہ ہوگا وہ بھی لکھ، اور جو قیامت تک ہوگا وہ بھی لکھ. اور حضور نے فرمایا جفت القلم، قلم کی سیاہی خشک کر دی گئی، ورفعت الصحف، اور وہ لکھا ہوا لپیٹ کے اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ کر دیا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں فی کتاب مبین. جیسے قرآن کہتے ہیں ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها. اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی امت کو بتلا دو کہ زمین میں یا بندوں میں کوئی حادثہ، کوئی موت، کوئی جذب، کوئی قات، کوئی تکلیف ایسی نہیں آتی جو ہم نے پیدا کرنے سے بھی پہلے لکھ کے لوہے محفوظ میں رکھی ہوئی ہے. تو یہ صفت جو ہے صرف میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی ہے. یاد رکھو ایک ہے علم کا ملنا. علم تو اللہ نے سب کو دیا. آپ کو علم ہے تو مسجد میں آئے ہیں، اگر آپ کو علم نہ ہوتا مسجد میں کیسے آپ ادھر کیوں نہیں چلے گئے؟ علم تو اللہ نے سب کو دیا ہے. علم اللہ حیوانات کو بھی دیتے ہیں، پرندوں کو بھی دیتے ہیں، چرندوں کو بھی دیتے ہیں. اب دیکھیں آپ یقین کریں کہ پرندہ ہے، آپ دیکھتے ہیں گھروں میں مرغیاں ہیں، کبھی مرغی آپ کے ساتھ تو بستر پہ رات کو سونے نہیں آئی. کیوں؟ اس کو پتا ہے میں نے کہا نہیں، اس کا اپنا ڈربہ ہے، اپنی جگہ ہے، وہی جائے گی. اچھا اس کو کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ جی آج بریانی پکائی ہے آپ نے مجھے بھی دے دے، میرا دل کر رہا ہے بریانی کھانے کو. اس نے وہی کھانا ہے جو اس کو اللہ نے سکھایا. جانور میں وہی کھانا ہے جو اللہ نے سکھایا، شیر میں وہی کھانا ہے جو اللہ نے سکھایا ہے، لوبڑی میں وہی کھانا ہے جو اللہ نے سکھایا ہے، گیدڑ نے وہی کھانا ہے جو اللہ نے سکھایا. سب کو علم دیا ہے. تم نے یہ کھانا ہے، تم نے یہ کھانا ہے، تم نے گوشت کھانا ہے، تم نے گھاس کھانا ہے، تم نے یہ کھانا ہے. اونٹ نے کیا کھانا ہے، گائے نے کیا کھانا ہے، بکری نے کیا کھانا ہے. ایک ایک چیز کو اللہ نے علم دیا. سب سے زیادہ علم انسانوں کو دیا. انسانوں میں سب سے زیادہ علم اللہ نے اپنے پیارے بندوں کو دیا اور انبیاء کو دیا. لیکن پھر بھی علم غیب یا اللہ کے علم کے مقابلے پہ کوئی چیز. اس لیے حضرت خضر علیہ السلام جو تمام اولیاء کی ولایت کے سر چشمہ ہیں وہ فرماتے ہیں یا موسیٰ انت علی علم، تم ایک ایسے علم پہ ہو جو اللہ نے علمک اللہ تمہیں پڑھایا ہے اور میں نہیں جانتا وہ علم کیا ہے. وانا علی علم، اور میں ایک علم تکوینی پہ ہوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے. تم نہیں جانتے کہ وہ کیا علم ہے. تو تیرے علم کا مجھے پتہ نہیں ہے اور میرے علم کا تو تجھے پتہ نہیں ہے. تمہارا ہمارا گزارا کیسے ہو؟ اس لیے جائیں آپ کسی اور مدرسے میں پڑھیں. موسیٰ سے انہوں نے کہا کہ نہیں میں مہربانی کریں، آخر اللہ نے مجھے بھیجا. انہوں نے کہا تو آپ کا میرا گزر ہو نہیں سکتا. آگے جا کے دیکھیں آپ کشتی میں بیٹھے ہیں، ایک چڑیا آتی ہے وہ چونچ میں پانی لے. حضرت خضر نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اچھا یہ بتاؤ کہ اس نے جو پانی لیا ہے دریا میں کتنی پانی کم ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام ہنس پڑے. انہوں نے کہا حضرت کمال کر رہے ہیں، ایک چڑیا نے چونچ میں پانی 2 قطرے لیا ہوگا، ایک دریا سے یہ 2 قطرے لے لو بلا دریا کا کیا بگڑتا ہے؟ تو فرمایا علمی و علمک و علم الخلائق کلھا. یاد رکھو کہ میرا علم، تیرا علم، ساری مخلوق کا علم اللہ کے علم سے اتنی بھی کمی نہیں کر سکتے. تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ کا علم کیا ہوگا.
تو ہمیشہ اپنے عقیدوں کو صاف رکھیں کہ عالم الغیب والشہادہ، ذرے ذرے کا علم، علم محیط، علم کامل، علم ما کان وما یکون وما ہوا کائن الی یوم القیامہ، یہ صرف میرے اللہ کی صفت ہے اور کسی کی صفت۔ اچھا ایک اور جناب، یہ ہماری برادری جو ہے نا، یہی تو ہم یہاں کہتے ہیں اکثر مولویوں کو، میں نے کہا یار تم تو عرب میں آ کے ماشاءاللہ عرب میں آ کے موحد بنے ہو نا، کہ یہاں تو اللہ کا شکر ہے کہ پہلے ہی توحید کی حکومت ہے، علماء بھی موحد ہیں، حکومت بھی موحد ہے، مشائخ بھی موحد ہیں، یہاں تو موحد بننا مشکل نہیں ہے۔ توحید کا پتہ تو لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں جا کے توحید بیان کرو، پھر پتہ لگے کہ کتنا موحد ہو، پھر سمجھ آتا ہے کہ ہاں واقعی یہ بندہ موحد ہے، عقیدہ توحید پہ اس نے مار کھائی ہے، پھر پتہ لگے گا نا۔ اب لیکن وہ حضرت چونکہ ایک انہوں نے بھی ذہن بنا لیا ہے نا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، وہ بھی بعد نہیں آتے، وہ کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے، یہ جتنی وہابی قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں ہمارا بالکل ایمان ہے، اور ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی غیر کو جو عالم الغیب سمجھے وہ کافر ہے۔ جیسے قادیانی کہتے ہیں جو حضور کے سوا حضور کو خاتم النبیین نہ مانے کافر ہے۔ اچھا اب عام بندے کو کیا پتا، وہ کہتے دیکھو جی کمال ہے، آج تک تو ہمیں مولوی یہی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نہیں مانتے، اور مرزا تو خود کہہ رہا ہے کہ جو حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتا وہ کافر ہے، بالکل کافر ہے، مشرک، بالکل کافر، پکا کافر ہے۔ تو دیکھو وہ تو مانتے ہیں، لیکن جب ذرا آگے پڑھیں گے نا تو کہیں گے کہ جناب حضور کی مہر سے نبی بنتے ہیں، خاتم کا معنی ہے مہر، اور حضور کی مہر سے نبی بنتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ تو نبی کی شان کم کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضور پہ نبوت ختم ہو گئی، ہم کہتے ہیں حضور جس کو مہر لگا دیں وہ بھی نبی ہو جاتا ہے، تو ہم تو شان بڑھا رہے ہیں حضور کی۔ تو اب جناب اسی طرح یہ حضرات بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ بالکل جو حضور، جو اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب مانے وہ کافر ہے، لیکن کیا مانا، وہ کہتے ہیں جناب ان کو سمجھ ہی نہیں آئی ہے، جو وہابی ہے نا، وہابی، نجدی، دیوبندی، تبلیغی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلامک یوٹیوب چینل فیصل امان مانسرہ کی جانب سے علماء اکرام کی تقریر اور بیانات اور مسائل اور حمد و نعت کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ فیصل امان مانسرہ، فیصل امان مانسرہ اسلامک یوٹیوب چینل۔ Faisal Awan Mansura, subscribe my channel for Islamic Bayan, Naat, Masail and much more.